اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں آپ سب صحافی دوستوں کا، بھائیوں کا جو اس وقت سامنے موجود ہیں یا میرے سن رہے ہیں، اور میرے تمام دوست احباب، ہمارے جاننے والے، پارٹی کے ورکر، دیگر پارٹیز کے رہنما، ہماری پارٹی کے رہنما اور عام ہمارے پاکستانی جو ہیں بہت بڑی تعداد میں، جنہوں نے مجھے اس 14 روز میں 15 روز میں مجھے دعائیں دیں، میری صحت کے لیے دعائیں کی، مجھ سے خیریت پوچھی، آپ تمام نے، کسی کی میں کال لے سکا، کسی کی نہیں لے سکا، سوشل میڈیا پہ میں سب کا شکر گزار ہوں، اور اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے میں صحت یاب ہو گیا ہوں۔ لیکن کورونا ایک حقیقت ہے، اس کو سمجھنا پڑے گا۔ تو میں ایک میسج بھی دینا چاہ رہا ہوں کہ اس دوران بقیہ تو میں ریپیٹ نہیں کروں گا کہ ہاتھ دھوئیں، وہ ضرور دھونے چاہیے، ماسک لگانا چاہیے، فاصلہ رکھنا چاہیے، کیونکہ پینڈیمک بڑی خطرناک ہے۔ لیکن دو چیزیں میں نے ایکسٹرا دیکھی ہیں کہ جس سے کہ طبیعت خراب ہوتی ہے۔ ایک تو برائے کرم ٹینشن نہیں لینی چاہیے۔ ٹی وی دیکھنے سے بھی میں نے کہا میری طبیعت خراب ہوتی تھی، مطلب یہ کرونا وغیرہ کیسز دیکھنے سے یا اور کوئی تو ٹینشن یا بلڈ پریشر ہائی ہونے سے بھی طبیعت خراب ہوتی ہے۔ دوسرا، ایک جو آج کل ہمارا نیا جیون ساتھی ہے، اس کی وجہ سے بھی طبیعت خراب ہوتی ہے۔ یہ جیون ساتھی ہمارے ہاتھ میں ہوتا ہے ہر وقت، ہم اپنے ہاتھ تو دھو لیتے ہیں، ہم موبائل کو صاف نہیں کرتے، ہم ماسک لگا لیتے ہیں، موبائل کو ہم ہاتھ دھوتے ہیں بڑے ٹھیک، اس کے بعد یہی موبائل پکڑتے ہیں، یہ بھی رکھا تھا یہاں، اور اس کو میں چاہتا ہوں، چونکہ میں نے جو 8-9 مہینے میں آپ نے دیکھا ہوگا اللہ نے کرم کیا، مجھے نہیں لگ رہا تھا، 4-5 دن پہلے میرے سواب ختم ہوئے، نہیں تو میں آتا تھا ہاتھ کے ساتھ فوراً ایک سواب سے موبائل کو دھوتا تھا۔ آپ سب سے بھی کہتا ہوں تو برائے کرم ایک بڑے وہ الکوہولک سواب ملتے ہیں، جیسے ہاتھ صاف کریں تو موبائل کو بھی ضرور صاف کریں، ورنہ سارے جراثیم موبائل میں ہوتے ہیں اور وہ ہمارے ذریعے ہمیں ٹچ کے، جیسے میرے سواب ختم ہوئے 3 دن میں پازیٹیو آ گیا، تو اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ موبائل کو بھی، جیون ساتھی کو بھی ذرا دھو کے رکھیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ باقی میں گزشتہ روز کئی دنوں سے سن رہا تھا، پی ڈی ایم کی بڑی ایکٹیویٹیز بھی دیکھ رہا تھا، ملتان جلسے میں جو چند ہزار 2-4-5 ہزار لوگ گاڑیوں کی چھتوں پر بیٹھے ہوئے ایک ڈرامہ لگایا، انہوں نے سرکس، وہ بھی دیکھا، اور کہا جا رہا ہے کہ جی 8 تاریخ کو نہ جانے کل کیا ہونے جا رہا ہے۔ تو بھائی سنا ہے کہ استعفے دینے جا رہے ہیں، ہم نے ایک سوٹ ووٹ تو تیار کرا لی، اور ہم نے تو شیروانیاں بھی ابھی میں آرڈر دے کر آیا ہوں۔ ہم نے کہا کہ مطلب گھوڑا بھی حاضر، میدان بھی حاضر، جلدی جگہ چھوڑیے، ہم تیار ہیں ریپلیس کرنے کو آپ کو، اگر استعفے دینے کا شوق ہے ضرور دیجئے، ویلکم کرتے ہیں انشاءاللہ۔ جو سیٹ خالی ہوگی وہاں کپتان کا کھلاڑی آئے گا، جو سیٹ آپ خالی کرو گے وہاں تحریک انصاف آئے گی، جو سیٹ آپ خالی کرو گے، آج اگر ہمیں کچھ تعداد کم ہے تو 2/3 سے آ جائیں گے ہم، اس لیے تو ہم بھی تیاری میں ہیں سندھ میں، ہمیں تو کل سے اچھے خواب آنے شروع ہو گئے ہیں کہ سیٹیں خالی ہوں تو سندھ میں بھی گورنمنٹ ہماری بن جائے۔ اس کے بعد کل میں دیکھ رہا تھا کہ محترمہ، میں بڑی عزت سے نام لوں گا مریم نواز شریف صاحبہ کا، ہماری ٹریننگ ایسی نہیں ہے، میں ایسے نام نہیں چونکہ، لیکن ویسے ہم برابری میں ہیں، میں اپنی پارٹی کا نائب صدر ہوں، محترمہ آپ اپنی پارٹی کی نائب صدر ہیں، آپ ایک سیاسی لیڈر ہیں، اگر آپ گھر میں گھریلو خاتون ہوتی تو شاید میں جرم سمجھتا آپ کو اس کے بیچ میں لانا، میں کبھی نہیں سمجھتا، آپ ایک گمراہ کن پروپیگنڈا لے کر ایک خاتون ہونے کے ناطے ہم لوگ جواب نہیں دے سکتے آپ کو، اور ایک لوگوں کو آپ گمراہ کر رہی ہیں، تو میں بالکل اس طریقے سے بات نہیں کروں گا جیسے آپ کے والد محترم شہید محترمہ کے لیے بے نظیر کے لیے کرتے تھے، میں بالکل اس انداز میں آپ کے لیے بات نہیں کروں گا جس انداز میں آپ کا یہ گالم گلوچ بریگیڈ خاتون اول کے لیے، ہماری خاتون اول کے لیے کرتے ہیں، میں اسی طریقے سے بالکل نہیں بات کروں گا جس طریقے سے آپ کے بہت سارے لوگ ہمارے وزیراعظم کی بہن کے لیے بات کرتے ہیں جن کا سیاست سے کوئی تعلق نہیں ہے، چونکہ آپ سیاست میں ہیں، ہر روز تقریریں کر رہی ہیں، جیپوں پہ چھلانگیں مار کے چڑھ رہی ہیں، تو آپ کی نظر میں ایک نظم کرنا چاہ رہا ہوں، وہ آپ کی نظر ہے، میں نہایت قابل صد احترام محترمہ مریم نواز شریف صاحبہ کے کوئی بدتمیزی نہیں کر رہا، بڑی عزت سے آپ کے لیے ایک نظم لکھی ہے جو میں چاہوں گا کہ کل جب میں دیکھ رہا تھا ایک وہ تابع دار کی انہوں نے ایک وہ رٹ لگائی ہوئی تھی، اسی وقت فارغ بھی تھا، میرے پاس بھی کام کوئی نہیں تھا، ٹیسٹ تو لیٹ نائٹ میرا آیا ہے نیگیٹو، تو اس وقت یہ نظم آ گئی ہے تو آپ کے لیے حاضر ہے، خاص طور پہ آپ کے لیے۔ ارشاد کیا ہے محترمہ مریم نواز شریف صاحبہ، میں مریم صدر بھی نہیں کہوں گا، بیچارہ نظر بھی نہیں آ گیا، پتہ نہیں کہاں گیا چیف سیکورٹی گارڈ آپ کا، لیکن میں محترمہ مریم نواز شریف صاحبہ نائب صدر BMLN آپ کی خدمت میں ایک نظم عرض ہے۔ اس قوم کو تجھ سے نفرت ہے، تو بیٹی ہے غدار کی، جو جھوٹ بول کر بھاگ گیا اس جھوٹے
بیمار کی. مریم نواز شریف صاحبہ کے لیے ہے یہ. مودی کو گھر بلوا کر جو پیار کی پینگ بڑھاتا تھا، مودی کو گھر بلوا کر جو پیار کی پینگ بڑھاتا تھا، ایسے قوم کے دشمن کی اور اس دشمن کے یار کی. قوم کو تجھ سے نفرت ہے محترمہ مریم صاحبہ، تو بیٹی ہے غدار کی. تو کیا جانے قوم کے ہیرو کس مٹی سے بنتے ہیں. تو کیا جانے قوم کے ہیرو کس مٹی سے بنتے ہیں. تو نفرت کا پیکر ہے، تو پٹھو ہے اغیار کی. ڈان لیکس یاد کیجئے گا. قوم کو تجھ سے نفرت ہے، تو بیٹی ہے غدار کی. قوم تمہاری اصل حقیقت جان چکی پہچان چکی. نون لکھوا لو. قوم تمہاری اصل حقیقت جان چکی پہچان چکی. جھانسے میں نہ آئے گی. قوم کی بات کر رہا ہوں. جھانسے میں نہ آئے گی اب تجھ جھوٹی مکار کی. قوم کو تجھ سے نفرت ہے، تو بیٹی ہے غدار کی. ہم اس ملک کے رکھوالے ہیں، جان بھی اپنی دے دیں گے. ہم سب کی بات کر رہا ہوں. ہم اس ملک کے رکھوالے ہیں، جان بھی اپنی دے دیں گے. اب ہم ایک نہ چلنے دیں گے اس جھوٹی عیار کی. قوم کو تجھ سے نفرت ہے، تو بیٹی ہے غدار کی. قوم کو تجھ سے نفرت ہے، تو بیٹی ہے غدار کی. دوسرا محترمہ، کل آپ نے ایک بڑا قافیہ بندی کی ہے تابع دار کی. میرے کپتان کے لیے بڑا تابع دار پتہ نہیں لندن سے سیدھی پرچیاں آتی ہیں اور اس کو بڑے جھوم جھوم کے کہا جاتا ہے. تو اس کے لیے بھی میں بتانا چاہتا ہوں تابع دار اور عیار کا فرق، تابع دار اور غدار کا فرق، تابع دار اور مکار کا فرق، تابع دار اور جھوٹے بیمار کا فرق میں بتانا چاہتا ہوں. تو جناب، ہمارا کپتان، ہمارا وزیر اعظم، ہاں تابع دار ہے، اللہ تعالیٰ کا تابع دار ہے. آپ کا مفرور اعظم جعلی بیمار ہے. ہمارا وزیر اعظم رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا تابع دار ہے. سبحان اللہ. آپ کا مفرور اعظم ملک سے فرار ہے. ہمارا وزیر اعظم آئین کا تابع دار ہے، آئین پاکستان کا تابع دار ہے، جبکہ آپ کا مفرور اعظم جھوٹا اور مکار ہے. ہمارا وزیر اعظم عوام کا تابع دار ہے، جبکہ آپ کا مفرور اعظم چوروں کا سردار اور ملک کا غدار ہے. اس لیے میں کہتا ہوں غدار ہے کہ جس انداز سے ڈان لیکس میں آپ لوگوں نے ملک کے اداروں کے اوپر حملہ کیا، جس انداز سے آپ لوگوں نے گجرانوالہ سے جو ایک سلسلہ شروع کیا جو ختم ہونے کو نہیں آ رہا. گجرانوالہ سے تقریر ہوتی ہے، بازار قائد پہ عجیب تماشا لگاتے ہیں، کوئٹہ میں جا کر باڑھ ختم کرنے کی بات کرتے ہیں، اور مختلف یہ سرکس کے شیر، یہ سرکس کے میں کہتا ہوں بندر، یہ پھدکیاں لگاتے ہیں. کوئی کہتا ہے کہ جی بلوچستان الگ کرنا ہے، پھر میر جعفر صادق آ جاتا ہے. میں سمجھتا ہوں. اور اس کے بعد مولانا صاحب، پہلے ہم سمجھتے تھے پپا ڈیڈی موومنٹ ہے یہ، لیکن ابھی تو نیب پشاور نے نوٹس بھی بھیج دیا مولانا صاحب کو. ہم سمجھتے تھے پھر پپا ڈیڈی بچاؤ موومنٹ ہے. بھائی نہیں، یہ پی ڈی ایم اسٹینڈ فار پپا ڈیڈی مولانا بچاؤ تحریک. یہ سب چور ہیں. مولانا صاحب نے بھی دورانی کی حکومت میں جو کچھ کیا ہے، تو پی ڈی ایم اسٹینڈ فار پپا ڈیڈی مولانا، پی ڈی ایم پپا ڈیڈی مولانا بچاؤ تحریک. ان سب نے اپنی جانیں بچانی ہیں. استعفے دیتے ہیں کل، دے بسم اللہ. تو میں کہنا چاہتا ہوں کہ آج جس انداز سے پی ایم ایل این کہہ رہی ہے لاہور میں وہاں نہ جانے کیا ہو جائے گا 13 تاریخ کو، تو میں کہنا چاہتا ہوں لاہور یہ پوچھیں گے آپ سے کہ یہ رمضان شوگر مل اور چودھری شوگر مل کی کرپشن، اس کا حساب تو دے دو.
یہ رمضان شوگر ملر چودھری شوگر ملز کا حساب لاہوریے مانگیں گے، العزیزی اور فلیگ شپ ریفرنس کا حساب لاہوریے مانگیں گے، لندن کے اور پارک لین کے فلیٹس کا حساب لاہوریے مانگیں گے، ضرور مانگیں گے۔ بڑی پنجابی تسی تقریرا کرتے ہو، پنجابی پوچھن گے کہ کتھے گئے ساڑھے پیسے، کتھے لاتے اپنے فلیٹ آئے، جو پوچھیں گے آپ سے۔ اور میں پوچھنا چاہتا ہوں، آپ نے کہا لاہور نکل آئے گا، 13 کو اول تو آپ آؤ گے ہی نہیں تو 13 میں آپ سے پوچھیں گے پاناما میں کیا تھا، یہ بھی لاہوریے پوچھیں گے۔ اور اس کے میں سمجھتا ہوں نواز شریف کے دونوں ادوار میں $418 ملین کی جو امریکن ڈالر کی کرپشن ہوئی، اس کا بھی لاہوریے پوچھیں گے۔ اسلام آباد موٹر وے میں $160 ملین کی جو امریکن ڈالر کی جو کرپشن ہوئی، اس کے بھی لاہور میں آپ سے لوگ پوچھیں گے۔ پاکستانی بینکوں سے نواز شریف نے $140 ملین بھی لوٹے، اس کا بھی پوچھن گے لاہوریے تو آڈے کو لو، چلو تے صحیح۔ اور جناب چینی برآمد پر سبسڈی کے نام پر نواز شریف اینڈ کمپنی نے $60 ملین کا قومی خزانے کو نقصان دیا، اس کا بھی لاہوریے پوچھیں گے۔ نواز شریف نے قومی خزانہ کو 11 ارب لوٹ کر رائیون اسٹیٹ خریدی، قومی خزانے سے 11 ارب کی رائیون اسٹیٹ خریدی، اور نام بھی پاکستانی نام نہیں ملا ان کو۔ رائیون ایک میں کہتا ہوں اس کو رائیون رکھ دیتے، اس کا اپنے رائیون محل نام رکھ دیتے۔ بھائی جاتی عمرہ، رائیون ایک پاک جگہ جہاں اتنا بڑا ہمارا تبلیغی اجتماع ہوتا ہے، اس کا بھی نام اپنے دادا حضور پہ وہ گلہ پھلا والا کے شہر کے نام پہ رکھا ہے۔ آپ کی محبت تو یہ ہے، آج بھی آپ سے گلہ پھلا والے کا شہر نہیں بھولتا، آپ سے جاتی عمرہ نہیں بھولتا، آپ سے آپ پاکستانی ہونے کی بات کرتے ہو، آج بھی آپ کو یاد آتی ہے اپنے گاؤں کی جہاں گلہ پھلا والا پھول پیش کیا کرتا تھا، کسی کو تفصیل میں نہیں جاتا، پتہ ہے آپ کو، یہ ویڈیو چل رہی ہے آج کل۔ اور آپ سے لاہوریے پوچھیں گے، حدیبیہ شوگر مل کا پوچھیں گے، منی لانڈرنگ کے ذریعے 643 ارب روپے باہر بھیجنے کا پوچھیں گے۔ اور میں کہنا چاہتا ہوں لاہور کے جلسے میں لوگ پوچھیں گے آپ سے کہ آپ نے سرکاری ڈیولپمنٹ کے نام پہ جو رائیون اسٹیٹ پہ خرچ کیا 620 ملین روپے، اس کا حساب ضرور پوچھیں گے۔ میں پوچھنا چاہتا ہوں BMW گاڑیاں کہاں سے لیں، اس کے اندر جو کرپشن کی نواز شریف صاحب، اس کا بھی لوگ آپ سے پوچھیں گے۔ اور مری میں جائیدادیں کہاں سے خریدیں، اس کا بھی ضرور پوچھیں گے۔ اور اس کے علاوہ منی لانڈرنگ کے ذریعے کے لیے جعلی پاسپورٹ بنوائے گئے، اس کا بھی لاہوریے پوچھیں گے۔ اور اس کے بعد کوہ نور انرجی اور مختلف طریقے سے بلیک منی، منی لانڈرنگ، کیش بوائز، TT بوائز، موٹر وے کرپشن، یہ بجلی گھروں میں کرپشن، نندی پور کرپشن، صاف پانی اسکینڈل، آشیانہ ہاؤسنگ، یہ تمام کرپشن اسکینڈلز پنجاب کے ہیں، اور یہ آپ سے لاہور میں لوگ پوچھیں گے اور اس کا جواب آپ کو دینا پڑے گا۔ تو میں کہنا چاہتا ہوں کہ جس انداز سے ملک میں افراتفری پیدا کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، یہ کورونا پھیلاؤ موومنٹ، آج اللہ معاف کرے میں خود کورونا سے باہر نکلا ہوں، جس انداز سے خود تو اپنی چھوٹی چھوٹی تقریبات کے اندر بھی کہتے ہیں ٹیسٹ کرا کر آؤ، ٹیسٹ کی رپورٹ لے کر آؤ، جس انداز سے ملک کے عوام کو انہوں نے کورونا کے اندر دھکیل دیا ہے، تو یہ کورونا پھیلا کر یہ ملک کی اکانومی ختم کرنا چاہ رہے ہیں، کورونا پھیلا کر ملک میں بیماری پیدا کرنا چاہ رہے ہیں، کورونا پھیلا کر ملک کو ناکام کرنا چاہ رہے ہیں۔ میں کہنا چاہتا ہوں اس سے انہیں باز آنا چاہیے۔ اور دوسری بات، انشاءاللہ پتہ چل جائے گا کہ لاہور میں کس نے لاہور والے آپ کو ویلکم کرنے کے لیے نکلتے ہیں، اور یہ چند ہزار لوگوں سے کوئی کچھ نہیں کر سکتا۔ اور یہ قد کی بات کرتے ہیں، یہ نواز شریف کی ٹیم، محترمہ مریم نواز سمیت، یہ اپنا قد بڑھانے کے لیے نواز شریف عمران خان صاحب پہ اٹیک کرتے ہیں۔ ارے بھائی عمران خان الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے اس کو اتنا ایک نڈر، ایک ایماندار، ایک محب وطن، ایک دلیر لیڈر ہے، اس کا قد کرنے کے لیے میں کہنا چاہتا ہوں پڈی سمجھتے ہیں نا کندھے پہ، فضل الرحمان کی پڈی پہ نواز شریف چڑھ جائے، نواز شریف کی پڈی پہ بلاول چڑھ جائے، بلاول کی پڈی پہ اچکزئی چڑھ جائے، اچکزئی کی پڈی پہ انس نورانی چڑھ جائے، انس نورانی کی پڈی پہ اختر مینگل چڑھ جائے، یہ سارے ان کی 10-12 سارے لیڈر ان کی پڈیوں پہ چڑھتے رہے، کندھوں پہ سوار ہو جائیں، پھر بھی قد عمران خان جتنا نہیں ہو سکتا۔ یہ سارے لوگ اگر ایک دوسرے کی پڈی پہ کندھوں پہ چڑھتے رہے، عمران خان جتنا قد نہیں ہو سکتا ہے۔
تو میں کہنا چاہتا ہوں آپ جتنا آپ نے کوشش کرنی ہے، اور اس کے بعد آخر میں آ کے بات کرتا ہوں کہ اگر یہ لانگ مارچ کریں گے تو انشاءاللہ سندھ کا لانگ مارچ تو پیپل پارٹی کے خلاف ہمارا تیار ہے، ہر جگہ لوگ تیار ہیں، لوگ لاڑکانہ میں بھی تیار ہیں، لوگ نواب شاہ میں بھی تیار ہیں۔ اب ایک اور بات میں کرنا چاہتا ہوں، انہوں نے ایک اور طریقہ کیا۔ ہم اس وقت سندھ اسمبلی میں بیٹھے، میں ایک اور ٹاپک کو بتانا چاہتا ہوں۔ سندھ اسمبلی، سینٹ آف پاکستان، سینیٹر یہاں سے اسمبلی میں ہم لوگ بھجواتے ہیں، ہم اس کا الیکٹورل کالج ہیں اسمبلیز، پروونشل اسمبلیز۔ اب کل سلیم مانڈوی والا صاحب پچھلے ایک ہفتے سے انہوں نے ڈرامہ چلایا ہوا ہے۔ سلیم مانڈوی والا صاحب، اگر آپ نے کرپشن کی، آپ نے کرپشن نہیں کی، ہمارا اس سے کوئی واسطہ نہیں۔ آپ کا نیب سے اگر کوئی جھگڑا ہے، ہمیں بھی اس سے واسطہ نہیں۔ نیب کا مقابلہ، آپ کی کسی سے، نیب کے چیئرمین سے کسی سے کوئی آپ کے اختلافات ہیں، اس میں ہمارا بنتا نہیں بالکل بیچ میں آنا، وہ آپ کا معاملہ ہے، آپ کے وکلا جانے، آپ جانے۔ نیب میں سے کوئی آپ کا ایشو ہمیں کوئی غرض نہیں ہے، لیکن کل جو آپ نے نعرہ لگایا کہ نیب ورسز سینٹ آف پاکستان، سینٹ آف پاکستان آپ کے باپ کی جاگیر ہے۔ نیب ورسز سلیم مانڈوی والا ہمیں اعتراض نہیں ہے، نیب ورسز سینٹ آف پاکستان۔ آپ کو ووٹ دیا ہوگا سینٹ کے اندر بیٹھے ہوئے لوگوں کو، ہم نے ووٹ دیا ہے سندھ کے سینیٹرز کو، تمہیں ووٹ ملا ہے سندھ کی اسمبلی سے، اور آپ کہتے ہو کہ اب تو سینٹ آف پاکستان، سینٹ آف پاکستان چوروں کو بچانے کے لیے ہے، سینٹ آف پاکستان ایشوز کو اٹھانے کے لیے ہے، چاروں فیڈریشن کو اکٹھا رکھنے کے لیے ہے، ملک کی معاملات کو دیکھنے کے لیے ہے۔ میں نہیں سمجھتا، اور میں سینیٹر سے بھی کہتا ہوں، ہم ووٹرز ہیں، اسمبلیز آپ کی ووٹرز ہیں، صوبائی اسمبلیاں سینیٹوں پر فرق ہے۔ سینیٹر سلیم مانڈوی والا کا کسی سے بھی جھگڑا ہو سکتا ہے، اس سے کچھ ظلم ہوا، بالکل اسے انصاف ہونا چاہیے، ان سے کوئی زیادتی ہوئی اس کی تحقیقات ہونی چاہیے، ان سے کوئی ناجائز ہو گیا اس کا فیصلہ ہونا چاہیے، ہمیں اعتراض نہیں ہے، حق ہے آپ کا، جائیے کورٹ میں جائیے، جہاں دل کرے جائیے۔ لیکن سلیم مانڈوی والا سنا ہے کہ ہم بھی جانتے ہیں نا، پیپل پارٹی کا بندہ صاف ستھرا ہونا ہے مشکل ہی ہے، اللہ ہی ایسا پتہ نہیں کون سا دن آئے گا ایسا کہ پیپل پارٹی کا بندے کو سینٹ کا ٹکٹ ملے اور اس نے کچھ کیا نہ ہو، اور وہ کہتا ہے کہ اب سینٹ بمقابلہ نیب، تو سینٹ بمقابلہ نیب کو ہم مذمت کرتے ہیں۔ میں اپنے سندھ اسمبلی میں بیٹھے ہوئے پارلیمنٹیرین سے کہتا ہوں، اپنی عزت کا خیال رکھیں، ہم سب مل کے پابندی لگائیں کہ یہ نہیں ہو کہ کسی کی ذات کے لیے ہم یا قومی اسمبلی کو استعمال کریں، صوبائی اسمبلی کو استعمال کریں۔ میں اگر اسمبلی کے ممبر ہوں، میرا حق نہیں ہے کہ اسمبلی کو استعمال کروں اپنے ذاتی مسائل میں۔ اگر کوئی قومی اسمبلی کے ممبر ہے تو اس کا حق نہیں ہے پارلیمنٹ کو استعمال کرے، اگر کوئی سینٹ کا ممبر ہے اور اس کا حق نہیں ہے کہ سینٹ آف پاکستان، ایک پاکستان کا سب سے بڑا محترم مقدم ادارہ، اس کو آپ کہتے ہو کہ ہمارا مقابلہ نیب سے ہو گیا اور ہم پوری دنیا میں بلیک لسٹ کرائیں گے۔ سینٹ کو استعمال نہ کیجیے، باقی اپنی قانونی کارروائی جو کرنی ہے اگر آپ کریں گے تو ہم اسمبلی کے اندر آپ کے خلاف قرارداد لائیں گے۔ آپ کو اپنے اگر کوئی جرائم ہے یا نہیں ہے، ہمیں غرض نہیں ہے اس سے، اپنی صفائی دیجیے۔ اور اس کے علاوہ میں چند باتیں سندھ کی کرتا ہوں۔ بڑے افسوس سے مجھے کہنا پڑ رہا ہے کہ سندھ میں جو میں کہتا تھا کہ پولیس آرڈر 2019 کے بعد پولیس تباہ ہو گئی ہے، اور آج سے 5-6 دن پہلے میں دیکھ رہا تھا کہ جی خبریں چل رہی ہیں 5 آدمیوں کے نام بھجوا دیے سندھ نے، یہ بھجوا دیے وہ بھجوا دیے۔ صورتحال یہ ہے کہ سندھ میں اس وقت سندھ پولیس اسٹیٹ بن چکی ہے۔ ابھی 4-5 واقعات میں بتانا چاہتا ہوں۔ ایک بڑا افسوسناک واقعہ کنری شہر کے میں بھارو مل کولی اور محبتی مولا بخش سے ہوا ہے۔ محبتی مولا بخش ایک پی ٹی آئی کا ورکر ہے، ایک سول سوسائٹی ایکٹیوسٹ ہے، اس کی دکان بند کر دی، سیل کر دی 14 دن پہلے، پیپلز پارٹی کے ایک وزیر نے کروائی، نام نہیں لیتا اس کا، جانتے ہیں آپ لوگ، اور اس کے اوپر چھاپا لگوایا، دکان بند کرائی کہ تم نے ماسک نہیں لگایا، اور اس کے بعد کیس بنا دیا کہ تم نے ڈیوٹی میں پولیس کے اوپر خلل ڈالا، جس کے اوپر اس نے تو بیل کرا لی، لیکن بھارو مل کولی جو کہ پیپل پارٹی کا سیاسی مخالف ہے، وہ کورونا میں تھا، کورونا میں ہونے کے باوجود اس کو گرفتار کیا گیا، کنری تھانے لایا گیا، اس کو برہنہ کیا گیا، اس کی برہنہ کر لائیو ویڈیو شو کی گئی، اس کو ایک کولی برادری کے ایک ایکٹیوسٹ کو لائیو ویڈیو، اس کو ننگا کر کے لائیو ویڈیو دکھائی گئی وزیر کو، اور اس کی تصویریں بھیجی گئیں۔ وہ روتی ہوئی ویڈیو کل آپ لوگوں نے دیکھی ہوگی اس کی۔
دوسری جانب گزشتہ روز ابھی آپ کو بتا دو کند کوٹ میں مرغے لڑائے گئے ہزاروں لوگوں نے، پیپل پارٹی کے لوگوں نے، ان کے اوپر کوئی کیس نہیں بنا، ماسک نہ ہونے پہ کیس بنا، اس کے بعد اس کو مارا۔ اور میں آئی جی صاحب کے خلاف ذاتی بات نہ کرتا، ٹھیک ہے، ایشوز پہ بات ہو رہی تھی۔ کل میں نے ویڈیو بھی چھوڑی، کورونا میں ہونے کے باوجود میں نے وزیر اعلیٰ صاحب سے بھی اپیل کی کہ اس کی انکوائری کرائے۔ آئی جی سندھ سے میری بات ہوئی کہ انکوائری کرائیے، ایک بندے کو کورونا میں ننگا کر کے اس کی ویڈیو بنا کے لائیو دکھائی گئی ہے۔ انہوں نے کہا میں کرتا ہوں، ابھی تک کوئی انکوائری نہیں ہوئی، چونکہ یہ تو غلام ہے۔ لوگ کہہ رہے تھے کہ جی سندھ پولیس نے، سندھ گورنمنٹ نے 5 نام دے دیے آئی جی کے لیے۔ ارے بھائی، سندھ گورنمنٹ کسی کا نام دے ہی نہیں سکتی، سندھ گورنمنٹ مر جائے گی، اے ڈی خواجہ کا نام نہیں دے گی، چونکہ وہ مشتاق مہر نہیں ہو سکتا، مشتاق مہر نہیں ہو سکتا، ثناء اللہ عباسی کا نام سندھ گورنمنٹ نہیں دے سکتی، وہ غلامی نہیں کر سکتا۔ ڈاکٹر کامران فضل جیسا بھی ہے، اس کا بھی نام سندھ گورنمنٹ نہیں دے سکتی، وہ اتنی چمچا گیری نہیں کر سکتا۔ غلام نبی میمن کا نام سندھ گورنمنٹ نہیں دے سکتی، چونکہ وہ اتنی جی حضوری نہیں کر سکتا۔ امیر شیخ کا نام سندھ گورنمنٹ نہیں دے سکتی، وہ ان کی، میں کہنا چاہتا ہوں، ان کی حاضر سلامی نہیں کر سکتا۔ اس طریقے سے کسی آفتاب پٹھان کا نام بھی نہیں دے سکتی جو نام چل رہے تھے، نہ ڈاکٹر جمیل بھی ایسا نہیں ہو سکتا جیسا ایک آئی جی سندھ، اور وہ ایک پولیس کا ڈرامہ آیا کرتا تھا بچپن میں، ڈائریکٹ حوالدار۔ میں سمجھتا ہوں مشتاق مہر اور ڈائریکٹ حوالدار میں کوئی فرق ہی نہیں رہ گیا ہے۔ صورتحال یہ ہے کہ بھارو مل کوہلی کا، میں نے آئی جی صاحب، میں نے آپ سے بات کی تھی، انصاف کا کہا تھا، میں نے کہا تھا ہمیں میرٹ چاہیے۔ آپ کو لگتا ہے ایک کوئی شخص، ایک ایس ایچ او، اس نے کسی کے کہنے پہ، آج وزیر خود رات کو شراب پارٹیاں چل رہی ہیں، آپ نے دیکھا رات کو ایک ویڈیو چل رہی ہے، سارے ماشاءاللہ وزراء صاحبان کورونا کی ویکسین شاید وہ اس کے اندر ڈھونڈ رہے ہیں کوئی بہترین قسم کی، اور لوگوں کو بند کرا رہے ہیں۔ کمبر شہر میں، کمبر میں کل سے ایک 6 مہینے کی بچی کی لاش لے کر لوگ روڈ کے اوپر بیٹھے ہیں، پولیس ایف آئی آر نہیں کاٹ رہی ہے۔ 6 مہینے کی بچی، پولیس نے کسی کی چھٹی کا دن سمجھ کے زمین خالی کرانے کے لیے ریڈ کر دیا، وہ لوگ بچی کی لاش لے کر بیٹھے ہوئے، کیس داخل نہیں ہو رہا، پولیس کچھ نہیں کر رہی، چونکہ پولیس تو غلام ہے۔ پولیس کو تو جو راضی کرے گا سی ایم ہاؤس کو، وہ پوسٹنگ لے گا۔ آئی جی تو ڈائریکٹ حوالدار ہے، آئی جی صاحب اور ڈائریکٹ حوالدار میں کوئی فرق نہیں رہ گیا۔ میں کہنا چاہتا ہوں ان سے اچھے سارے افسران سندھ کے، ان سے 20 گنا اچھے ہیں، جتنے 21 گریڈ میں 22 گریڈ میں سندھ کے افسر ہیں، سارے غیرت مند ہیں۔ کوئی تو عوام کی سوچے گا۔ ایک بچی ہے کل سے روڈ کے اوپر پڑی ہوئی ہے، کوئی ایف آئی آر نہیں کاٹتا۔ سانگھڑ میں کتے مارنے کا بچہ لڈو ایک بچی کھا لیتی ہے، مطلب وہ بے شرم ٹی ایم اوز ہیں ان کے جو عملہ تھا، وہ لڈو رکھ جا، غریب کی بچی تھی باہر نکلی، اس نے کہا لڈو کھا لیے، اعلان نہیں کیا گئی، اس کی ایف آئی آر نہیں کرتی ہے۔ پیپل پارٹی کا ایم پی جاتا ہے، ایم این اے جاتا ہے وہاں، جان چھوڑا۔ آج وہ بیچارے، بچی مر گئی معصوم سی، کتے مارنے کی دوائی پی کھا کے ذمہ دار، پوسٹ مارٹم بھی ہو گیا، نہیں کرتی ایف آئی آر، چونکہ پولیس تو ہے کمدار، کیوں کٹے گی ایف آئی آر؟ آئی جی ہے ذمہ دار۔ اس کے علاوہ میں نے آپ کو بتا دیا، بھارو مل کوہلی کا ہو گیا، سانگڑ اغوا کا ہو گیا، کمبر میں ہو گیا، باقی بھی ایک بیچارے، باقی تو آپ دیکھ رہے ہیں کہیں جعلی مقابلے ہو رہے ہیں، کہیں کچھ ہو رہا ہے، کہیں کچھ ہو رہا ہے۔ اور اس کے بعد پولیس کا میں سمجھتا ہوں کہ آئی جی سندھ سے میں دوبارہ کہتا ہوں، آئی جی صاحب، مجھے پتا ہے آپ بالکل آج کل جس انداز سے چل رہے ہو، نہ آپ کو اپنے ادارے کی عزت کی پرواہ ہے، نہ آپ کو اپنی وردی کی پرواہ ہے، لیکن یہ غریبوں کو، میں نے آپ سے کہا تھا، ایک شخص کو، ایک غریب ہندو کو، ایک غریب آدمی کو کیسے آپ نے اجازت دے دی اور آپ اس ایس ایچ او کے خلاف کارروائی نہیں کر سکتے؟ انشاءاللہ میں آ گیا ہوں باہر، میں ہمیشہ اللہ تعالیٰ نے مجھے نہیں رکھنا تھا آئسولیشن میں ہر جگہ جاؤں گا، اور آئی جی صاحب انشاءاللہ آپ کے ساتھ بالکل آپ کے جو چیزیں سامنے آ رہی ہیں آپ کی موجودگی کے اندر، میں سمجھتا ہوں کہ سامنے آنا چاہیے۔ آپ کی وجہ سے بہت کچھ ہوا، آپ کو بھی جواب دینا پڑے گا، اور ہم بھی انشاءاللہ آواز اٹھائیں گے کہ آپ نے میں نے کل ریکویسٹ کی تھی کہ اس بیچارے کولو کا میرا کیا واسطہ تھا اس سے، تو پولیس کا حالات تو یہاں خراب ہو چکے ہیں بڑے۔ اور اس کے علاوہ میں آخر میں کہنا چاہتا ہوں کہ آپ سب کا میں شکر گزار ہوں، اور سندھ گورنمنٹ کے حوالے سے، اجلاس کے حوالے سے، اجلاس بھی پتہ نہیں ہو رہے ہیں، سندھ کے ایشوز نہیں اٹھائے جا رہے ہیں۔ آپ نے پچھلے دنوں دیکھا کہ وہ سجاول میں ایک بچی اور خاتون کے ساتھ زیادتی ہوئی، 15 دن وہ اپنے گھر میں پڑی رہی، اس کو پوچھنے والا کوئی نہیں تھا، وہاں میں گیا تھا۔ آپ نے دیکھا کہ ایمبولینس کی جگہ ایمبولینس سے نہیں مل رہی، خاتون نے ہسپتال کی جگہ
کسی وڈیرے کی اوتاق کے اوپر بچے کو جنم دیا. تو آج صورتحال سندھ کی بڑی تباہ ہے. کورونا کے حوالے سے اس کراچی میں کچھ نہیں ہو رہا ہے, کورونا کو بچانے کے لیے کچھ نہیں ہو رہا ہے. اور یہاں سندھ کے وزراء, آپ نے دیکھا پارٹیز چل رہی ہیں, بجائے اس کے کہ وزراء کو اپنے حلقوں میں ہونا چاہیے تھا, رات کو پارٹیز چل رہی تھی, اس کی ویڈیوز چل رہی ہوتی ہیں. سر یہ سب آپ نے کہا کہ اپوزیشن جو ہے وہ جلسے کرنے جا رہی ہے. آپ کے قائد عمران صاحب نے کہا تھا کہ 10 بندے بھی کھڑے ہو کے احتجاج کریں گے تو میں سیٹ چھوڑ دوں گا, اور انہوں نے یہ بھی کہا تھا کہ انہوں نے جب بھی کوئی جلسہ کرنا ہو کچھ بھی تو کنٹینر میں دوں گا. تو اب تو آپ کنٹینر لگنے نہیں دے رہے, تو یہ وعدے کہاں گئے, وہ 10 بندوں کا احتجاج کیا ہوا اس کا؟ دیکھیے, جس دن عام عوام آ کر عدم اعتماد کرتی ہے کسی پر تو انشاءاللہ ہمارا وہی ہوگا. لیکن وہ بیچارے لائے ہوئے پٹواری اور اپنے پیڈ لوگ لا کر, اپنے چمچے لا کر اگر 50 لوگوں سے نعرے لگوائیں گے تو اتنا کمزور ہم نہیں ہیں. باقی ہم کنٹینر بھی دیں گے, ہم بریانی بھی دیں گے, کھانا بھی دیں گے, کورونا گزرنے دیں. تھینک یو سر.